احمد جعفری صاحب کے سوال کے وہ شعر سے شروع کرتے ہیں کہ عبد القادر گرامی علامہ اقبال کے عہد کے آدمی ہیں اور فارسی کے شاعر تھے، اور نہایت پختہ اور نہایت روایت پر گرفت رکھنے والے شاعر تھے، اور حیدرآباد میں نظام دکن کے درباری شاعر بھی رہے اقبال کی سفارش پر، اور اقبال ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے، یعنی فارسی میں جو کہتے تھے وہ انہیں دکھاتے تھے، اور اگر یہ کوئی ترمیم یا اصلاح کرتے تھے تو اقبال اس کو بہت اہمیت دیتے تھے اور کئی مرتبہ قبول کر لیتے تھے۔ اور اقبال نے ایک مرتبہ ان کے لیے کہا تھا جلسے میں، یعنی جہاں عبد القادر گرامی صاحب کو اپنا کلام سنانا تھا، کہ تم نے نظیری کو نہیں سنا، تم نے فلاں بڑے شاعر کو نہیں سنا، تو آج غور سے سنو، آج گویا یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ مطلب اس مفہوم میں اقبال نے ان کا تعارف کروایا تھا۔ یہ جو شعر ہے یہ بہت مشہور شعر ہے ان کا، کہ عصیان ما و رحمت پروردگار ما، آن را نہایتست نہ ان را نہایت۔ تو اقبال کو یہ بہت پسند آیا، اور ویسے بھی مطلب یہ شعر بہت مقبول اشعار میں ہے، بلکہ اس کی اس کا ایک امتیاز یہ ہے کہ دعاؤں میں لوگوں نے اس شعر کو استعمال کیا، یعنی دعا کرتے وقت، تو یہ بھی اس میں ایک برکت سی ہے۔ تو اس میں اگر اس کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے پیچھے جو اللہ کی رحمت پر یقین ہے ایک ایسے آدمی کو جو گناہ گار ہے، یعنی ہم گناہ گار کے پہلو سے اگر دیکھیں تو ایک آدمی جو اپنی کمزوری کی وجہ سے گناہ کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اللہ سے بے وفائی کا ارتکاب نہیں کرتا، اس کا اللہ کی رحمت پر یقین ہو سکتا ہے کہ بعض نیک لوگوں سے بڑھ کر ہو۔ تو یہ جو ایک کیفیت اس میں اسے نصیب ہے، اللہ کی رحمت پر پورا یقین، اور اپنے گناہوں کا اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہ ہونے کا جیسے تیقن، تو اس نے یہ شعر کہا کہ ٹھیک ہے کہ میرے گناہوں کا کوئی شمار نہیں، یعنی کہ اگر گننا چاہوں تو میں خود اپنے گناہ نہیں گن سکتا۔ یہاں نہایت کو مقداری معنی میں لیں کہ میں نہیں گن سکتا، لا تعداد گناہ ہیں میرے، اس کا مجھے اقرار ہے، اس میں کوئی بہانہ نہیں، اس کی کوئی میں جھوٹے اور وہ ریاکار نیکوکار واعظوں کی طرح کوئی تعویل نہیں کرتا، لیکن مجھے اس پر یقین ہے کہ میرے گناہ ان گنت ہونے کے باوجود میرے رب، میرے پروردگار کی رحمت اور مغفرت وہ ان انگنت گناہوں کا بھی اس طرح احاطہ کر لے گی، کرے گی، کر سکتی ہے کہ جیسے جس سے یہ دکھائی دے کہ جیسے ایک چھوٹے سے ٹیلے کو صحرا نے گھیر رکھا ہے، ایک چلو بھر گندے پانی کو سمندر نے صاف کر دیا ہے۔ تو اس میں جو ویسے ایک مذہبی جذبے والی خوبی تو ہے ہی، مطلب اسے اگر کچھ مرتبہ آدمی پڑھے تو اللہ کی شان مغفرت کا جیسے اسے ایک تجربہ سا اپنے اندر ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے صدور سے جو ایک مایوسی یا بے حسی طاری ہو جاتی ہے گلٹ سے بڑھ کر، تو وہ مایوسی بھی نہیں پیدا ہوگی، اور اس شعر میں شاعرانہ پن سے ہی صحیح لیکن ایک ایسی تاثیر ہے جو گناہ گار کے نفس کو حالت امید میں رکھ سکتا ہے، اس کی تمام خطاؤں اور غلطیوں کے بیچوں بیچ۔ تو ایک تو اس کی یہ جیسے ایک سائیکک اہمیت بھی ہے، اور یہ ہوتی ہے، اس کا یہ اثر پڑھنے والوں پہ ہوتا ہے کہ گناہ سے پژمردہ نہیں ہوتے، بلکہ شاید اس بہانے سے وہ اور کھل اٹھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ذرا فلسفیانہ جہت سے، کیونکہ آج موضوعات اس نوعیت کے ہیں، تو فلسفیانہ جہت سے دیکھیں تو اس میں یعنی کہ بے حد و بے نہایت ہونے کے انسانی اور الوہی ماڈلز کا تقابل بھی ہے کہ انسان بے انتہا بے حد ہو سکتا ہے شمار کے حساب سے، اعداد کے حساب سے، یعنی اس کا غیر محدود ہونا وہ پھیلاؤ کے حساب سے نہیں ہے، ایک چلتی ہوئی لکیر کی طرح ہے جو مسلسل حرکت میں ہے۔ تو انسان اعدادی اور مقداری بے نہایتی رکھتا ہے، چاہے وہ گناہ میں ہو چاہے نیکیوں میں ہو، اور اس کے دوسری طرف اللہ کی رحمت کی جو بے نہایتی ہے، اللہ نہیں، اللہ کی بخشش اور رحمت بھی بے نہایت ہے، لامحدود ہے، وہ پھیلاؤ کے معنی میں ہے کہ اللہ کی رحمت نے ہر انفینٹی پیدا کر لینے والی لائن کو بھی اپنے احاطے میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی لکیر اتنی لمبی نہیں کھینچی جا سکتی کہ وہ اللہ کی رحمت کی لامحدودیت سے بنے ہوئے دائرے کو پھلانگ سکے۔ تو یہ ایک معرفت بھی پیدا ہوتی ہے۔